میں شام ڈھلے دفتر سے واپس اپنے گھر آ رہا تھا۔ جب میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو لگتا تھا کہ بجلی گئی ہوئی ہے، کیونکہ گلی میں اندھیرا تھا اور گھروں سے جنریٹرز چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک ایک نقاب پوش بائک کے ایک دم سامنے آ گیا۔ میں نے گھبرا کے بریک لگائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، اس نے میرے قریب آ کے پستول میری کمپٹی سے لگا دیا اور آواز کو دباتے ہوئے بولا کہ جلدی سے موبائل نکالو۔ میں نے فوری طور پر نتائج کی پرواہ کیے بنا اسے زور کا دھکا دیا اور وہ جو بڑے آرام سے کھڑا تھا شاید اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، لڑکھڑا کے زمین پہ گر گیا۔ میں نے فوراً بائک چھوڑی اور اس کو جا لیا اور 2-4 تھپڑ کس کس کے لگائے۔ اس کے ہاتھ سے پستول گر چکا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسے قابو کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا نقاب اتار دیا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا نوکر تھا جو کہ آج چھٹی پر تھا۔ میرے غصے کی انتہا نہ رہی۔ میں چیخ پڑا، نمک حرام، مجھے تو تیری آواز سے ہی شک ہو گیا تھا۔ جس تھالی میں کھاتے ہو وہیں چھید کرتے ہو۔ ہم ہر اچھے برے وقت میں تیرے کام آتے رہے، تیرا اتنا خیال کرتے رہے، اور تم نے اس سب کا یہ صلہ دیا کہ ہمیں ہی لوٹنے آ گئی۔ اس کی شکل تو رونے والی ہو گئی۔ نہیں صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ پستول تو نکلی ہے، بھلے آپ خود دیکھ لیں۔ میں نے غصے سے پوچھا، تو پھر اس حرکت کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہیں کچھ چاہیے تھا یا پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھ سے مانگ لیتے یا بیگم صاحبہ سے کہہ دیتے۔ اب تو تمہیں ضرور سزا ملے گی۔ چلو تھانے، وہیں بات ہوگی اب۔ نہیں صاحب، تھانے مت لے جائیے، یہ سب کچھ میں نے بیگم صاحبہ کے کہنے پر ہی کیا ہے۔ ہیں؟ کیا کہا؟ میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جی صاحب، وہ رونی صورت بنا کر بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بیگم صاحبہ نے بولا تھا کہ تمہارے صاحب گھر آتے ہی ہر وقت اس منحوس موبائل میں گھسے رہتے ہیں۔ تجھے آج ہر قیمت پہ ان سے موبائل چھیننا ہے، ورنہ تیری نوکری سے چھٹی کروا دوں گی۔ مجھے نوکر کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کو ساتھ لیا اور گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، بیگم کچن میں کھڑی فون پر کسی کو ہنس ہنس کر بتا رہی تھی کہ آج تو میں نے ان کے موبائل کا پکا بندوبست کروا دیا ہے، نہ موبائل ہوگا، نہ وہ مجھے موبائل کی وجہ سے نظر انداز کریں گے۔ میں نے اپنے نوکر کی طرف دیکھا تو وہ کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا، صاحب اب تو آپ کو یقین ہو گیا نا کہ مجھے بیگم صاحبہ نے ہی آپ کا موبائل چھیننے کا حکم دیا تھا۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس حرکت پر بیگم کی کلاس لوں یا اس کی مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی معصوم حرکت پر پیار کروں۔